جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں، بلا تکلف بلا تردد اپنا سوال غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ کوشش کیجئے مختصر سوال کیجئے، باقی لوگوں کو بھی موقع ملے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر اختر صاحب۔ قمر صاحب مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن کی آیات، ان کا متن، ان کی قراءات سے متعلق حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور عبد الملک بن مروان کے دربار میں کیا کچھ اقدامات کیے گئے تھے اور ان کی وجوہات کیا تھی؟ کچھ رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ میں نے اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگویں کی ہیں، وہ آپ اعتراضات سیریز میں سن سکتے ہیں۔ اس میں کئی گھنٹے کی نشستیں ہیں جس میں پوری تاریخ بیان کر دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اسے پڑھ کر سناتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں جو لوگ اسے یاد کر سکتے تھے یاد کر لیتے تھے، جو لکھ سکتے تھے لکھ لیتے تھے۔ یہ سلسلہ پہلے دن ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد ایک مزید اہتمام یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس میں جبریل امین آ جاتے تھے اور معتکف میں آپ کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس کو اس کی ترتیب کے ساتھ جبریل امین پڑھتے، رسول اللہ سنتے۔ یہ سلسلہ کم و بیش 9-10 سال تک جاری رہا۔ آخری 2 برسوں میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا اور قرآن مجید کا پھر پورے متن کے ساتھ مذاکرہ ہوا۔ اس کی تفصیلات کے مطابق پورا قرآن جس طرح کہ اس وقت وہ ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جبریل نے سنا، اور پھر جبریل امین نے پڑھا اور رسول اللہ نے سنا۔ اس میں بعض صحابہ بھی شریک ہوئے، وہ بھی ساتھ سن رہے تھے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید پورا مرتب ہو گیا، جس طرح کہ وہ ایک کتاب کی صورت میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ جبریل کی تصویب، رسول اللہ کی تصویب کے ساتھ صحابہ کو منتقل ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھ لیا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا۔ یہی طریقہ قرآن مجید کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اختیار کیا گیا۔ یہ طریقہ ماضی کی کوئی داستان نہیں ہے، اس وقت بھی یہی طریقہ جاری ہے۔ بہت سے لوگ قرآن مجید کو پہلے حرف سے آخری حرف تک یاد کر لیتے ہیں، وہ آپ کو ہر رمضان میں سنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لکھا بھی جا رہا ہے، لکھ کر شائع بھی کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کو کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کا کوئی ایک نسخہ ترتیب دیا جائے، اس لیے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح پورا قرآن اس کی قرأت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ صحابہ کو منتقل ہو گیا، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اشاعت کا اہتمام مسلمان امت کرتی ہے، وہ اب تک کر رہی ہے۔ اس وقت بھی ساری دنیا میں مسلمان حکومتیں اس کے لیے ادارے قائم کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کے لیے خصوصی قوانین بنائے گئے ہیں۔ قرآن کی اشاعت کو بہت سے مراحل سے گزارا جاتا ہے، تو یہ اہتمام اشاعت ہے۔ سیدنا عثمان نے بھی یہی کیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید چونکہ پڑھا بھی جا رہا تھا اور لکھا بھی جا رہا تھا، تو پڑھتے وقت ہم جب لفظ کو بولتے ہیں تو اس سے ایک قرأت وجود میں آتی ہے، یعنی ایک ریڈنگ وجود میں آتی ہے۔ وہ ریڈنگ لوگ سن کر محفوظ کر رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے قریش کا لہجہ بھی اسی طریقے سے منتقل کیا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں تجوید، قرأت، یہ کیا ہے؟ یہ قریش کا لہجہ ہے۔ اس کو بھی مسلمان سیکھتے ہیں، ایک سے دوسرا شخص سیکھتا ہے اور آگے منتقل کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید دنیا کی منفرد ترین کتاب ہے
کہ وہ صرف لکھی نہیں گئی، اس کے ساتھ پڑھی بھی گئی ہے، یاد کر کے سنائی بھی گئی ہے، تاکہ اس کو آخری درجے میں محفوظ رکھا جائے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، اس کے لہجے کو بھی، یعنی اس کے اہل زبان کا لہجہ کیا تھا، رسول اللہ نے اس کو کیسے پڑھا، کسی جگہ کوئی وقف کیا ہے، کہیں کوئی آیت آپ نے اس طرح پڑھی کہ خاموش ہو گئے، پھر آگے پڑھی، کہیں کوئی سجدہ کیا ہے، وہ سب منتقل کر دیا گیا ہے آگے۔ اور اسی طریقے سے نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں اس کی اشاعت کا اہتمام کیا، اور عبد الملک بن مروان نے وہ جو پڑھا جا رہا تھا اس کے لیے علامتیں ایجاد کر کے قرآن مجید کے تحریری نسخوں پر اس کو ثبت بھی کر دیا۔ تو اس طریقے سے اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو عربی کی عام کتابوں کی طرح ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اعراب نہ لگے ہوں، وہ لگا دیے گئے ہیں، تو قرأت کو ثبت کر دیا گیا ہے۔ یہ اہتمام مسلمانوں نے کیا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی صورت کبھی پیش نہیں آئی جو اس کی حقیقت سے ناواقف لوگ بالعموم بیان کرتے ہیں۔ جی، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب نے جہاں پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اس سیریز کا نام ہے 23 اعتراضات سیریز، قرأت کے اختلاف کے زیر عنوان 15 اقساط پر مشتمل ہے۔ اس کو آپ حضرات سن سکتے ہیں، اور اس کی خلاصہ بھی موجود ہے۔ غامدی 23qseries.com ایک ویب سائٹ صرف اس سیریز کے حوالے سے، وہاں آسانی سے آپ کو یہ چیزیں سرچیبل فارم میں مل جاتی ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شہباز صاحب۔ جی علی صاحب، سوال کیجیے گا۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ میری ابھی عمر 20 سال ہے اور میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور قرآن کی بھی میں اسٹڈی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ تو نا میری جو عقل ہے نا، وہ بعض اوقات خدا کو جاننے کے لیے عقل کہتی ہے کہ مجھے استعمال کرو، جس طرح پہلے ہم مذہبی طور پر قرآن کو مذہبی طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عقل کو مجھے استعمال کرو۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو تقدیر ہے، اگر ہم اس کو چند لفظوں میں بیان کریں ایک عام انسان کو سمجھنے کے لیے، تو وہ کیا ہوگا؟ اور امہات تفاسیر بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ یہ عقل ضرور استعمال کریں، لیکن عقل کے ساتھ استعمال کریں۔ عقل اگر بے عقلی سے استعمال کی جائے تو بڑی فتنہ بن جاتی ہے۔ تو عقل ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر اور کیا چیز استعمال کریں گے؟ عقل ہی ہے جس سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے ادراک کو معنی خیز بناتے ہیں، پھر آگے استدلال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے عقل کو بیدار رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بیدار رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولے گا۔ ایک سچے طالب علم کے طریقے پر اپنی عقل کو بھی استعمال کریں، سچی علمی تیاری بھی کریں، اور جس چیز کو سمجھنا چاہیں اس کو سمجھنے کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کو ہم راستے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ آپ کے لیے بھی اپنی کرم نوازی کے دروازے کھولے گا، اور آپ اگر عقل کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے علم میں افزونی ہوگی۔ اس کے ساتھ دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما۔ امہات تفاسیر عربی زبان میں تو بالعموم 3 سمجھی جاتی ہیں، یعنی ایک طبری کی تفسیر، اس میں پہلی 3 صدیوں کے تمام اقوال جمع کر دیے انہوں نے۔ 3 صدیوں میں، پہلی 3 صدیوں میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور اس کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کو کس طرح سمجھا، اس کو انہوں نے بڑی حد تک ترتیب دے دیا ہے، اور جگہ جگہ وہ اپنی ترجیح بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زمخشری کی تفسیر ہے۔ زمخشری کی تفسیر اس لحاظ سے امہات میں شمار ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی زبان کے جو نازک پہلو ہیں ان کو انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ بیان بھی کیا ہے، اور جملے کی تالیف کے جتنے متنوع طریقے ہو سکتے ہیں ان کا وہ استقصا بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کوئی شخص ان کی اس تفسیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری امام رازی کی ہے۔
اس میں جو ہمارے ہاں فلسفے نے مسائل پیدا کیے، متکلمین کے مختلف مسالک بنے، یا قرآن کی تفسیر میں جو اختلافات مختلف جہتوں سے ہوئے، ان کو بالکل ایک انسائکلوپیڈیا کے طریقے پر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور چونکہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور اپنا استدلال واضح بھی کر دیتے ہیں، تو اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اردو زبان میں اگر آپ انتخاب کرنا چاہیں تو تینوں مدارس فکر جو بڑے مدارس فکر ہیں ان کی تفاسیر موجود ہیں۔ روایتی فکر کی بہت سی تفاسیر ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مکاتب فکر، روایتی مکاتب فکر جیسے سلفی حضرات ہیں، یا اسی طرح سے بریلوی نقطہ نظر کے لوگ ہیں، ان کی تفاسیر میں سے جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ روایتی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسرے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن ہے، اور تیسرے ہمارے مدرسہ فکر مدرسہ فرائی کی تفاسیر ہے۔ اس میں امام فرائی کی چیزیں آپ متفرق صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ استاذ امام نے پوری تفسیر لکھی ہے تدبر قرآن، اور میں نے بھی البیان کی صورت میں پوری طرح اس فکر کا خلاصہ کر دیا ہے، تو اس میں سے جس کو بھی آپ چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جی واضح ہے۔ تقدیر کے حوالے سے غامد صاحب نے کی جگہ جواب دیے، گوگل کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھاتے ہیں، عدیل نقشی صاحب سوال کیجیے گا۔ عدیل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پچھلی بار بھی مجھے موقع ملا تھا سوال کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سوال کر پایا، لیکن اس وقت کچھ ایسے حالات تھے کہ جو اصل بات مجھے آپ سے کرنی تھی وہ نہ ہو پائی۔ آج بھی میں تھوڑا نروس ہوں، تو امید ہے کہ اگر کچھ بیٹ بھی ہو جائے اس کے لیے معذرت کا پہلے ہی ہوں۔ گاندھی صاحب، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر عنایت ہے کہ آپ کا تعارف مجھے یوٹیوب کے ذریعے ہوا، اگرچہ شروع میں نے آپ کو ایک کرٹیک کی حیثیت سے سنا، کیونکہ میں ایک ایسے آئیڈیالوجی کو فالو کرتا تھا جن کے یہاں الحمدللہ توحید تو بہت اچھا ہے، اور وہ حدیث کو بھی اچھی خاصی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک کرٹیک کی حیثیت سے آپ کو سنا، تو پہلے دن جب میں نے آپ کو ویڈیو دیکھا تو فوراً بند کر دیا، کیونکہ مجھے صحیح نہیں لگا۔ پھر جب یوٹیوب پہ لیکن جس چیز کو ہم سرچ کرتے ہیں وہ ہمیں بار بار وہاں پہ پھر اس کے تھم نیلز دکھائی دیتے ہیں، تو الحمدللہ پھر دھیرے دھیرے جب میں نے یہ سفر 2018 میں شروع ہوا، پھر الحمدللہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس رب الکریم کا شکر ہے کہ میری رہنمائی آپ کے ذریعے ہوئی۔ آج میں جس چیز کو بھی فالو کرتا ہوں اس کو علم کی بنیاد پہ فالو کرتا ہوں، جیسا کہ آپ خود کہتے کہ کیا پتہ کل کو کوئی آپ کی بات شاید صحیح ثابت نہ ہو یا مختلف باتیں ثابت نہ ہو، لیکن آج کی ڈیٹ میں جب میں جس چیز کو بھی فالو کرتا ہوں اس کو اپنی علم کی بنیاد پہ فالو کرتا ہوں، اور اس رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بھی دراز کرائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعمت بدل دے، اور شاید اس زندگی میں میری ملاقات آپ سے نہ ہو پائے تو روز قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میری ملاقات جنت میں ضرور کرائے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت عنایت آپ کی محبت۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سب؟ اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، اس نے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور صحیح بات سے بھی زیادہ اہم چیز صحیح رویہ ہے، اس کو آپ نے بڑی خوبی سے بیان کر دیا ہے۔ کسی کا اسیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب دین کے خدام ہیں، عام عاجز انسانوں کے طریقے پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھائیے، لیکن اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیے، ہر ایک کی بات سنیے، جو چیز سمجھ میں آئے اسے قبول کریں۔ انسان اسی کا مکلف ہے، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ دین پر غور کرتا ہے اور کوئی غلط بات بھی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اس کا وعدہ کیا انہوں نے، اس لیے کہ اس نے دانستہ غلطی نہیں کی۔ تو ہم سب عاجز انسان اسی طریقے سے اپنا علم بڑھاتے رہتے ہیں، اس صحیح طریقے کی پیروی ضروری ہے۔ رائے آپ کو جو بھی کسی کی پسند ہے اس کو اختیار کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہمیر عباس صاحب سوال کیجیے گا۔ شاہمیر صاحب میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جو مذہبی بیزار لوگ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کتابیں ہیں، ان کو جو مذہبی لوگ ہیں یہ کسی بھی طرح سے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ری امپریٹیشن ہوتی رہتی ہے، یعنی بار بار اس کا جو ہے تفسیر لکھنے کی ان کو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کیونکہ یہ مکمل نہیں ہے یا وقت کے ساتھ جو ہے یہ چل نہیں رہی ہیں یا چل نہیں پا رہی ہیں۔ تو استاد اس پہ
آپ مجھے سمجھائیے گا کہ مطلب جس طرح ان کا اعتراض ہے کہ اس کو کیوں پھر یہ بار بار انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اپنی طرح سے بیان کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں استاد میری رہنمائی فرمائیے گا۔ کسی اچھے صاحب علم کے پاس بیٹھ کے کبھی قرآن مجید کی کوئی تفسیر کر کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ وہ کس طرح اپنے مفسر کو زنجیر میں باندھ دیتا ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں باقی ہوتا کہ آدمی دائیں بائیں جا سکے۔ تو قرآن مجید کو اگر کسی نے پڑھا نہیں ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کر بھی سکتا ہے اور سن کے متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بالکل قطعی الدلالہ ہے، اس میں اگر آپ نے لفظ کا حق ادا کیا ہے، آپ نے جملے کی تالیف کو سمجھا ہے اور آپ نے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھا ہے تو آپ کوئی دوسری رائے قائم ہی نہیں کر سکتے۔ تاہم انسان چونکہ تیاری میں ناقص ہے، کبھی لفظ کی تیاری میں، کبھی جملے کو سمجھنے میں، اور کبھی سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیتا ہے، اختلافات اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسان کی طرف بیٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ یہ انسانی جد و جہد جس طرح سائنس میں، فلسفے میں، عمرانیات میں ہے، ویسے ہی اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں بھی جاری رہتی ہے۔ جی بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ محسن علی صاحب سوال کریں۔ السلام علیکم رمضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رمضی صاحب، میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے بتائے تھے کہ انسان قرآن کو تدبر کا موضوع بنا لے، ایک عام بندے کا خدا سے رابطہ، یا اللہ کے دین کے لیے خدمت کے لیے نکل جائے، یا یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے کسی سے انتقام نہیں لینا۔ تو آپ نے کہا تھا انتقام نہ لینے سے، کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا، اس کا بھی ایک صلہ ملتا ہے اور وہ انتہائی غیر معمولی ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو صلہ ہے وہ اس دنیا کا صلہ تو نہیں ہو سکتا جو اتنا غیر معمولی ہے، تو معاف کرنے کا صلہ، کہ اللہ اس بندے کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے؟ معاف کرنے کا صلہ کئی پہلوؤں سے ملتا ہے۔ طبیعت پہ سکینت نازل ہوتی ہے، انسان اضطرابات سے نجات پا جاتا ہے، اس کی شخصیت مثبت شخصیت بنتی ہے، وہ منفی چیزوں میں الجھتا نہیں۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، کسی کو اگر نصیب ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر دولت اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فردوس میں کیا کیا اہتمام اس کے لیے کرے گا، جب وہ خود یہ فرماتا ہے کہ جب تم معاف کر دیتے ہو تو تم نہیں جانتے کہ یہ کیا حکمت ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ اس حکمت کی تمنا کرنی چاہیے اور یہی بہتر ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ تاہم انسان چونکہ کمزور ہے تو اجازت دی ہے کہ تم برابر کا بدلہ لے سکتے ہو۔ جی واضح ہے۔ اچھا ہم سے اس میں ایک چیز کی وضاحت فرما دیں۔ یہ بس اوقات یہ کہتے ہیں اگر ہر آدمی یہی کام کرنے لگ جائے تو سوسائٹی کے اندر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں یا جرائم کرتے ہیں سب ان کو معاف کر دیں تو پھر ان کا حساب کتاب اور پھر نظم و نسق، ادارے، سوسائٹی، معاشرہ، یہ پھر آگے کیسے چلے گا؟ یہ شخصی اخلاقیات ہے۔ سوسائٹی کا کام عدل فراہم کرنا ہے، اس کے لیے الگ قواعد ہیں، اس کے لیے الگ ضوابط ہیں۔ جب آپ کوئی نظم اجتماعی بناتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے اور انسان کی عقل بھی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ پابند ہیں، آپ کو ہر حال میں سزا دینی ہے، اور وہ کون سے دائرے ہیں جس میں ترغیب دینی ہے، اصلاح کرنی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں معافی کے امکانات ہیں۔ اس کو میری یا آپ کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا گیا، اسے متعین کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل واضح ہے۔ تسنیم صاحب سوال کیجیے گا۔ تسنیم صاحب۔ Assalamu alaikum. I am from Bangladesh, so my Urdu is not good. I will ask the question in English. Am I audible? جی 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 فرمائیے۔ Okay, thank you. So my question is, one is that suppose 10 or 20 years ago someone said a statement of a kufr, and when he said that he didn't even realize that it may entail kufr. So now I have
I have that remembrance, and they have moved on their life, and after that they did their regular prayer daily or like occasionally. So I mean, they are passing their quote unquote Islamic lives. So I believe they did not understood that this kind of a statement can entail kufr. So now do I need to go to them and remind them those statements? And because I am also sure that perhaps they did not ask Allah's forgiveness for those statements separately, but I am also sure that they pass their regular Islamic life. So isn't it enough for coming back to Islam, even if someone say a statement of kufr? This is one question, and another Okay, is like एक करके करते हैं इंशाल्लाह जी हम सब. okay. ये जो सवाल की का वो पहलू वाज़ेह नहीं हुआ ये कह रही हैं कि अगर माजी में किसी ने कोई इस तरह की इबारत लिखी, किसी नज़रिए का इजहार किया जो कुफर पे मबनी था और अलल ऐलान उससे रुजू नहीं किया, अब वो नॉर्मल इस्लामिक ज़िंदगी गुजार रहे, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि जो माजी के अंदर उसके कलम से, उसकी ज़ुबान से कोई कुफरिया चीज़ सरजद हो गई हो, उसकी वो माजी में तलाफी? जो कुछ भी हुआ है वो उस पर आपको अगर अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, आपने माफ़ी मांग ली, बस काफ़ी है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा. जी ठीक है, आगे बढ़ाते हैं. हुमैर यूसुफ सवाल कीजिएगा. हुमैर यूसुफ. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आपने हमें हमारी तरबियत ऐसे की है कि हम क्वेश्चनिंग कर सके. हालांकि इसके ऑपोजिट देखें तो हमें क्वेश्चनिंग करने का वो कहते हैं कि आप सवाल पैदा ही ना होने दें या आंखें बंद कर लें, तो इसलिए काफ़ी क्वेश्चन पैदा होते रहते हैं, तो मैं सर्च करता रहता हूँ. ऐसे ही एक क्वेश्चन है मेरा कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान के असूल पे बनाई है और वो इम्तिहान जो मेरी मर्जी के बिना मुझसे लिया जा रहा है, तो इसमें मुझे कुछ इनइक्वालिटी नज़र आती है. जैसे कि अखलाकी जो है शऊर वो तो सबको मुझे लगता है बराबर है, लेकिन सलाहती तौर पे इसमें इनइक्वालिटी है. जैसा कि एक मुसलमान के घर पैदा हुआ है या एक गैर मुसलमान के घर पैदा हुआ है, दूसरा ये कि किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, या कोई माजूर है और कोई तंदुरुस्त है, तो ये इनक्वालिटी नजर आती है. अगर ये वाकई ना बराबरी है तो क्या कोई फायदा मिलेगा इनको क़यामत के दिन? और एक और चीज कि अगर अल्लाह ताला हमें हमारा इम्तिहान ले रहे हैं तो ये अखलाकी जो है इसका शऊर दिया और इसका हमारे से इम्तिहान लिया जा रहा है, इसकी समझ आती है, तो अल्लाह ताला हमसे इबादत क्यों करवाना चाहते हैं? शुक्रिया. अल्लाह ताला ने ये दुनिया इब्तला के उसूल पर बनाई है, हर एक का इम्तहान हो रहा है, लेकिन ये इम्तहान एक नौइयत का नहीं है. जिस शख्स को भी अल्लाह ताला ने इम्तहान में डाला है उसके लिहाज से डाला है, उसको सलाहियत क्या दी गई है, उसको मौके क्या मिले हैं, उसको हालात क्या मैसर हैं, उसको कितना इल्म पहुंचा, इन सब चीज़ों का लिहाज करके उसका इम्तहान किया जा रहा है. अल्लाह ताला लोगों पर अदना दर्जे में कोई जुल्म नहीं करेगा और इसी के लिहाज से उनका नतीजा भी सामने आ जाएगा. इसके कवायद ज़वाबित क्या हैं, उनकी बुनियादें कुरान ने वाज़े कर दी हैं, तफसीलात क़यामत में सामने आ जाएंगी, लेकिन इत्मीनान दिला दिया है कि इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा. इनके सवाल का एक हिस्सा वाज़े तौर पर सुना नहीं गया, जी वो अगर मुझे आप भी नहीं समझ समझें. में आ सका जी, बिल्कुल माज़ चाहते, कोई नहीं, आगे निकाल लेंगे इंशाल्लाह. मोहम्मद साहिल साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे गांधी साहब. मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान में जो अहकाम ज़ेर बहस हैं सोसाइटी के हवाले से कि हुकूमत को जो चोरी करे उसका हाथ काटना है या किसास के अहकाम है, क्या ये हुकूमत पे लाजिम है कि इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाए सोसाइटी में, और अगर नहीं किया गया तो क्या वो मुजरिम करार पाएंगे? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि लक के बारे में आपका क्या ख्याल है, खुशकिस्मती के बारे में? क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत से लोग एक काम कर रहे हैं, कुछ लोग सक्सेस पा जाते हैं और कुछ लोग फेलियर पा जाते हैं. तो
کیا خوش قسمتی نام کی کسی کوئی چیز دنیا میں ہے یا سب کچھ جو ہے وہ عمل پہ بیس کرتا ہے؟ تو امید ہے کہ آپ میرا سوال سمجھ سکتے ہیں کہ لک نام کی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اس دنیا میں ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو 10 چیزیں وہ ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم کہاں پیدا ہوں گے، کیا نام ہوگا، کون والدین ہوں گے، کیا ماحول ہوگا، کیا وسائل ملیں گے، 10 چیزیں ہیں۔ تو کوئی شخص چاہے تو ان کو خوش قسمتی کہہ لے، کوئی شخص چاہے تو ان کو بدقسمتی کہہ لے۔ کتنے ہیں جو بیچارے بالکل غریب بے بس ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتلاء کے اصول پر یہ دنیا بنائی ہے، اور اس میں جو امتحان برپا ہے وہ صبر کا بھی ہے، وہ شکر کا بھی ہے۔ بعض کو وہ دے کر آزما رہا ہے، اور بعض مصیبتوں اور تکلیفوں اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو اس ابتلاء کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح جو ہم یہاں جدوجہد کرتے ہیں وہ بھی لازم نہیں کہ نتیجہ خیز ہو جائے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے پیچھے ہمارے اپنے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سب پر راضی رہنا چاہیے۔ جہاں راستہ بند محسوس ہو دوسرے راستے نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اپنے سامنے اپنی منزل متعین کر کے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت سی چیزوں کا صلہ دیتا ہے، ہر چیز کا لازم نہیں ہے۔ باقی سب معاملات قیامت میں انشاءاللہ فیصلہ کن ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا اسی اصول پر ہے، یعنی اس میں دونوں طرح کے مواقع ہیں۔ یہ خوش قسمتی، یہ بدقسمتی، یہ لک، یہ تو ہمارے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دے کر بھی آزما رہے ہیں اور لے کر بھی آزما رہے ہیں۔ تو صبر اور شکر کو سمجھنا چاہیے، اصلی امتحان وہی ہے۔ ان کے سوال میں بھی کوئی بات رہ گئی؟ ایک سوال کافی جی، آخری سوال ہے جی معین مختار صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے سوال پوچھا تھا جن پوزیشن سے ریلیٹڈ، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر تجربات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو پھر، لیکن جب ایسا کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ راستہ کھول رہے ہیں ویسے لوگوں کے لیے جو کس چیز سے متعلق آپ نے کہا؟ شروع میں آواز واضح نہیں تھی، آواز آپ کی واضح نہیں تھی۔ شروع میں کس چیز سے متعلق ہے؟ جن پوزیشن سے ریلیٹڈ، کہ جن انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ کروا سکتا ہے یا کچھ اس پہ حاوی ہو سکتا ہے۔ جی ہم سب یہ کیا جنات کو قابو کرنے کے حوالے سے، کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، اس سے وہ کہتے ہیں اگر اس کو مان لیا جائے تو ترغیب دیتے ہیں ہم کہ جنات کے ساتھ اس طرح سے آدمی کرے۔ ماننے نہ ماننے کا تعلق تو انسانی تجربات سے ہے۔ ہمیں جو باتیں قرآن مجید سے معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح ہم انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، وہ اسی طریقے سے آگ سے بنائے گئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مادے اور انرجی کی قدیم تعبیریں ہیں، ایسے ہی فرشتوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کے مابین کوئی رابطہ ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکتے ہیں، تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ لوگوں کے تجربات کے معاملات ہیں۔ جس طرح آپ باقی تجرباتی علوم میں تجربے سے حاصل ہونے والی چیزوں کو جانچتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں، ان میں آراء بھی قائم کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو شوق ہو تو اس میں بھی آراء قائم کرے۔ مذہبی لحاظ سے تو بس اتنی بات بہت کافی ہے کہ یہ اللہ کی ان 3 مخلوقات میں سے جن کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، پہلی فرشتے، دوسری جنات اور تیسرے ہم انسان۔ جی بہت شکریہ، خاتمہ ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات۔